اگر آپ لکھنؤ، اس کی تاریخ اور اس کے ماضی میں ہونے والے دلچسپ واقعات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی لکھنؤ کی دن بدن بدلتی ہوئی شکل اور حالات کے بارے میں بھی متعارف ہونا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرنے کی زحمت گوارا کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ نیا ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی اس کی انفارمیشن آپ کے پاس پہنچ جائے۔ شکریہ۔ اس بات سے بہت کم لوگ ہی واقف ہوں گے کہ لکھنؤ کا فیشنیبل بازار حضرت گنج کے نام سے جانا جاتا ہے، مگر اس حضرت گنج کے بارے میں اس حقیقت سے لوگ واقف نہیں ہیں کہ اس کا ہر قدم پر لکھنؤ کی تاریخ سے بہت گہرا رشتہ ہے۔ اودھ کے آخری تاجدار واجد علی شاہ کے والد امجد علی شاہ نے اس بازار کو بسایا اور آباد کیا تھا، اور یہ حقیقت ہے کہ اپنے دور کا سب سے خوبصورت اور صاف ستھرا بازار ہوا کرتا تھا۔ 1857 کی جنگ میں انگریزوں نے بہت ظلم و ستم ڈھایا تھا، تو اس بات کی تاریخ گواہ ہے، اور جس کو ہم آج الہ آباد بینک کا چوراہا کہتے ہیں، وہیں پر کیمپ لگا کر نیپال کے راجہ جنگ بہادر اپنی گورکھا فوج کے ساتھ موجود تھے، اور انگریزوں نے سکھ ریجیمنٹ اور گورکھا ریجیمنٹ کا بھرپور استعمال کر کے 1857 کی غدر کہہ لیجئے، میوٹینی، اپرائزنگ یا فریڈم اسٹرگل کہہ لیجئے، اس کو کچلنے کے لیے استعمال کیا تھا۔ آج جہاں پر جنپت مارکیٹ موجود ہے، وہاں پر بیگم کوٹھی نام کی ایک عمارت ہوا کرتی تھی، جہاں پر بہت زبردست قسم کی لڑائی ہوئی تھی، اور اسی مقام پر میجر ہڈسن مارا گیا تھا یا زخمی ہوا تھا، جس نے ہندوستان کے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے شہزادوں کو قتل کیا تھا۔ حضرت گنج کے الہ آباد بینک کے چوراہے اور سکندر باغ کے چوراہے کو ملانے والی سڑک کو آج اشوک مارگ کے نام سے جانتے ہیں، اور الہ آباد بینک کے چوراہے سے جب ہم اشوک مارگ کی طرف چلتے ہیں تو بائیں ہاتھ کو جہانگیر آباد مینشن میں ایک بہت ہی مشہور کافی ہاؤس موجود ہے۔ پرانے دور میں اس کو اولڈ انڈیا کافی ہاؤس کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس کے سلسلے میں کچھ یادیں جن کا ذکر کر کے اس بات کو بتانا ضروری ہے کہ یہ مقام اپنی اندر کتنی اہمیت پوشیدہ کی ہے۔ لکھنؤی کے مشہور شاعر اور مصنف جناب عابد سہیل صاحب کی زبان میں حضرت گنج کا اولڈ انڈیا کافی ہاؤس ادبی مرکز تو نہیں، ہاں ادیبوں کا مرکز ضرور تھا، اور صرف ادیبوں کا نہیں، اردو ہندی کے سارے دانشور یعنی انٹلیکچوئلز، یونیورسٹی کے نامی گرامی پروفیسر، سیاستداں جن کی سیاست کی بنیاد فکر پر مبنی تھی، مصور اور دوسرے فنکار، اور یونیورسٹی کے ایسے طلباء جنہوں نے تعلیم، کھیل کود، تقریری مقابلوں میں کسی دوسرے میدان میں ناموری حاصل کی ہو، ہر دوسرے تیسرے کافی ہاؤس ضرور آتے تھے، لیکن یہ بھی خیال رکھتے تھے کہ سینئر اساتذہ کے سامنا نہ ہو۔ کاؤنٹر کے پاس والی میز ایسے طلباء اور نووارد ہونے والے لوگوں کے لیے مخصوص تھی۔ یہ بات کافی پرانی ہے۔ مشہور لکھنؤ کے اولڈ انڈیا کافی ہاؤس کی وہ حیثیت تو کبھی نہیں جو پیرس کے اس کیفے کی تھی، جس میں ایک کھڑکی کے پاس کی ایک مخصوص نشست پر
سارتر، ژان پال سارتر جیسے فلاسفر ان کے لیے محفوظ تھی، لیکن کچھ ایسی کم بھی نہ تھی کہ اس وقت کے ہر عادی فکری لہر کے نمائندے یہاں آتے، تبادلہ خیال کرتے، لیکن سوال آہستہ آہستہ، جواب ہمیشہ آہستہ آہستہ۔ ایک میز کی آواز دوسری میز پر سنائی نہ دیتی۔ شہر کے باہر سے کوئی ادیب یا شاعر آتا اور اسے یہاں کے کسی بھی اہل قلم کا پتہ نہ معلوم ہوتا تو وہ سیدھا اولڈ انڈیا کافی ہاؤس پہنچتا، کیونکہ یہاں ہر وقت کسی نہ کسی ادیب یا شاعر سے ملاقات ہو جانا یقینی تھا۔ ان دنوں میں شہر میں ایک سے ایک ہوٹل تھے۔ پیسے والوں کے ہوٹل حضرت گنج میں ایک کافی ہاؤس اور بھی تھا، لیکن ادیبوں، شاعروں اور مفکروں کا بس ایک ہی کافی ہاؤس تھا، اول انڈیا کافی ہاؤس۔ یہ بات غالباً 1950 یا 1951 کی ہے کہ جب عابد السہیل صاحب نے کافی ہاؤس میں پہلی بار قدم رکھا تھا۔ ابھی باقاعدہ طور سے یونیورسٹی پہنچنے کی نوبت نہ آئی تھی، لیکن طلباء کی تحریکوں، انجمن ترقی پسند مصنفین کی نشستوں اور بائیں بازو یعنی لیفٹسٹ کی تحریکوں کے حوالے سے جن لوگوں کو پہچاننے لگا تھا، ان میں سے چند نام جو ذہن پر زور ڈالے بغیر یاد آ رہے ہیں کچھ اس طرح ہیں: ڈی پی مکھرجی، آل احمد سرور، ڈاکٹر رام منوہر لوہیا، سید احتشام حسین، یشپال، ڈاکٹر زیڈ اے احمد، ڈاکٹر رشید جہاں، رضیہ سجاد ظہیر، بھگوتی چرن ورما اور ڈاکٹر عبدالعلیم، جن کو اپنے گھر سے جانتا تھے۔ ان دنوں میں کوئی بھی معمولی حیثیت کا مالک نہ تھا۔ ڈی پی مکھرجی معاشیات یعنی اکنامکس میں بین الاقوامی شہرت کے مالک تھے۔ یشپال اور بھگوتی چرن ورما ہندی کے چوٹی کے ناول نگار اور کہانی کار تھے، اور ڈاکٹر زیڈ احمد آکسفورڈ یونیورسٹی سے اکنامکس میں پی ایچ ڈی ہونے کے علاوہ کمیونسٹ پارٹی کے قومی حیثیت کے لیڈر تھے۔ سید احتشام حسین اور آل احمد سرور اس وقت بھی اردو کے سب سے بڑے نقادوں میں تھے، اور ڈاکٹر رام منوہر لوہیا اور ڈاکٹر عبدالعلیم نہ صرف برلن یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی تھے، بلکہ ان کے گروہ کے قائدین میں تھے جس نے ہندوستان کی جدوجہد آزادی کو انڈین ایسوسیشن ایکشن فار سینٹرل یورپ کے توسط سے یورپ کے مختلف ممالک میں پھیلا دیا تھا، اور جنہوں نے جرمنی سے واپس آ کر جے نارائن، یوسف مہر علی اور اچوت پٹ وردھن کے ساتھ سوشل پارٹی کی بنیاد رکھی تھی۔ کافی ہاؤس جانے کا سلسلہ دراز ہوا تو کچھ دوسرے بڑوں کو دیکھا اور جانا۔ امرت لال ناگر، جن کے ناولوں نے دھوم مچا رکھی تھی، مشہور آرٹسٹ رنویر سنگھ بسٹ، جو بعد میں آرٹس فیکلٹی کے یا آرٹس کالج کے پرنسپل ہو گئے تھے، نورا اور اے غم دل کی کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں ایسی نظموں کے خالق مجاز لکھنوی، سلام مچھلی شہری، رضیہ سجاد ظہیر، سنسکرت کے عالم کملا پتی مشرا، ریڈیو ڈراموں کے سلسلے میں ایک ملک گیر شہرت کے مالک ایاز انصاری، کے این ککڑ، ایس پی چک، سدا سرن مصرا، جواں سال شاعر منظر سلیم اور کمال احمد صدیقی، ریاست میں سگریٹ کے سب سے بڑے تاجر ہونے کے باوجود مزاجاً غیر تاجر، نسیم، شاعر منیب الرحمن اور مشہور صحافی ودیا ساگر سریندر بالپوری، ایس ایم جعفر اور صلاح الدین عثمان، اور ہندوستان کے چھوٹے سے اخبار کے بہت بڑے ایڈیٹر ایم چلپتی راؤ، جن کے ایڈیٹوریل سے زیادہ ان دنوں اقوام متحدہ یعنی یونائٹڈ نیشنز کی بحثوں میں کسی اور اخبار کا نام نہ آتا تھا۔ لیکن کافی ہاؤس میں ایسی کیا خوبی تھی کہ ہر پڑھا لکھا شخص یا ہر وہ شخص جو خود کو پڑھا لکھا ظاہر کرنا چاہتا تھا یا سمجھتا تھا وہاں ضرور جاتا تھا۔ بیت کی چوڑی چوڑی کرسیاں، دیواریں ایسی کہ جن پر 2 سال سے رنگ و روغن نہ ہوا ہو، ویٹرز کے کپڑے تو وہی جو
عام طور سے ہوٹلوں میں نظر آتے ہیں۔ پگڑی پر لال کلغی بھی ہوتی تھی، لیکن زرق برق نہیں۔ نہ ان کے چہروں پر وہ جھوٹی مسکراہٹیں ہوتی جو بڑے ہوٹلوں کے ویٹرز کے چہروں پہ رقص کرتی رہتی ہیں۔ نہ وہ آرڈر لیتے وقت سر کو اس طرح ہلاتے اور مسکراتے جیسے کہ کرسیوں پر بیٹھے ہوئے لوگ ساری زندگی سے ان کا انتظار کرتے رہے ہوں۔ لیکن دو باتیں ضرور تھیں، ایک تو سنجیدہ ماحول اور دوسرے ایسے لوگوں کی موجودگی جنہیں دیکھ کر کسی ایسے ویسے کو اندر داخل ہونے کی ہمت نہ ہوتی، اور ان ایسے ویسوں میں نو دولتیے بھی شامل تھے، جن کی کھیپ بس انہی دنوں تیار ہونا شروع ہوتی تھی جن کے خیال میں دنیا کی ہر چیز خریدی جا سکتی تھی۔ اس کے باوجود جانے کیا تھا کہ اولڈ انڈیا کافی ہاؤس میں داخل ہونے کا حق وہ نہیں خرید پاتے تھے۔ کافی ہاؤس میں اندر داخل ہوتے ہی داہنی طرف سڑک کی طرف برآمدے میں کھلنے والی کھڑکی کے پاس کی میز جیسے بڑوں کے لیے مخصوص تھی۔ یشپال آتے تو اسی میز کا رخ کرتے۔ بھگوتی بابو، ڈاکٹر علیم، آل احمد سرور اور کبھی کبھی آنے والوں میں رام منوہر لوہیا، ڈی پی مکھرجی، کالی پرساد اور فیروز گاندھی وغیرہ بھی اسی میز کے گرد کرسیوں پر بیٹھتے۔ سنا ہے کہ پنڈت نہرو، کے ڈی مالویہ، رفیع احمد قدوائی، کیسکر، پی سی جوشی، ڈاکٹر زیڈ اے احمد اور ڈاکٹر نور الحسن بھی ہندوستان کی آزادی سے پہلے کبھی کبھی یہاں آتے تھے، اور جد و جہد آزادی کے دوران چند لمحے خاموشی کی گزارنے کے بعد ڈاکٹر علیم کے ساتھ انڈین لٹریچر پر ملک راج آنند اور ٹوائی لائٹ ان دہلی کے مصنف احمد علی بھی وہ کن کرسیوں پر بیٹھتے یہ نہیں معلوم، لیکن دل یہی کہتا ہے کہ اس میز اور ان کرسیوں کے بڑے لوگوں سے قربت پرانی تھی۔ یہ میز، یہ کرسیاں اور کافی ہاؤس کا یہ کونا ہندوستان کی جد و جہد آزادی کی کیسی کیسی کہانیوں کا خاموش گواہ ہے۔ اس کا علم تو اسی وقت ممکن ہے جب انہیں زبان مل جائے، لیکن یہ ہونے سے رہا۔ ادب کے مسائل بھی زیر بحث آتے۔ یشپال، بھگوتی چرن ورما، حیات اللہ انصاری کے افسانوں اور مجاز کی نظموں اور غزلوں کا بھی ذکر ہوتا۔ انجمن ترقی پسند مصنفین اور لیکھک سنگھ کے جلسوں میں پڑھی جانے والی تخلیقات پر بھی بحث ہوتی، لیکن مجال ہے جو ایک میز پر ہونے والی بحثوں کی آواز دوسری میز پر بیٹھنے والوں کی بات چیت میں خارج ہو سکے۔ آزادی ہند کے بعد شہر میں کسانوں اور مزدوروں کے پہلے زبردست جلوس کی قیادت ڈاکٹر رام منوہر لوہیا نے کی، اور کونسل ہاؤس کے سامنے مظاہرین کو خطاب کرنے کے بعد پیدل چل کر کافی ہاؤس میں اس طرح داخل ہوئے جیسے حضرت گنج کا ایک چکر لگا کر آئے ہوں۔ دانشوروں کی اسی میز کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ یشپال اور ڈاکٹر حلیم نے خاموش نگاہوں سے ان کا استقبال کیا، اور ایاز انصاری نے جو عمر میں باقی لوگوں سے چھوٹے تھے ہاتھ بڑھا کر ایک کرسی کھینچ لی اور ڈاکٹر لوہیا اس پر بیٹھ گئے۔ پنڈت آنند نارائن ملا آتے تو کبھی نوجوانوں میں بیٹھ جاتے اور کبھی ہم عمروں میں۔ چوڑی مہری کا پیجامہ اور شیروانی ان کے سرخ و سفید رنگ پر خوب کھلتی تھی۔ خوب باتیں کرتے، خوب سنتے، لیکن چابی کا ایک چھوٹا سا گچھا ان کی انگلیوں میں ہمیشہ گھومتا رہتا۔ کاؤنٹر کے پاس یا ہال کے درمیان کے کھمبے کے پاس والی میز پر شوکت صدیقی، کے این ککڑ، سدا سرن مشرا، مجاز، سلام مچھری شہری اور رنویر سنگھ بسٹ وغیرہ کے ساتھ مجید پرویز، برج موہن ناتھ کاچر، عثمان غنی بھی کبھی کبھی نظر آ جاتے، جنہوں نے کسی کے سہارے کافی ہاؤس میں آنے کا حق حاصل کر لیا ہوتا۔ ایسے ہی نوجوان میں خود میں بھی تھا۔ مجاز خاموش ہیں، گم سم کہ انہوں نے بہت دنوں سے کچھ نہیں کہا۔ سلام مچھلی شہری ان دنوں مضموم خطوط لکھ رہے ہیں۔
ان کی صحت خراب ہے اور اداس اداس سے بیٹھے ہیں۔ کوئی صحت کے بارے میں پوچھتا ہے تو کہتے ہیں موت سے نہیں ڈرتا، بس نقوش میں اپنی نظم دیکھ لوں تو آخری سانس۔ کوئی ٹوک دیتا تو جملہ پورا نہیں کرتے، لیکن سناٹا اور گہرا ہوا جاتا ہے۔ اتنے میں ایک خاصے مشہور شاعر جو مشاعروں میں بھی بےحد مقبول ہیں، ایک کرسی کھینچ کر مجاز کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، خاموش اور کسی قدر اداس۔ مجاز نے خاموشی اور اداسی کی برف توڑنے کے لیے پوچھا، بھائی ایسی بھی کیا اداسی؟ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا اور ہم آہستہ سے کہا، سوچتا ہوں دوسری شادی کر لوں۔ بہت اچھا خیال ہے، لیکن اس میں اداس ہونے کی کیا بات ہے؟ سوچتا ہوں کہ کسی بیوہ سے شادی کر لوں، تو اس میں کیا پریشانی ہے؟ مجاز نے کہا، شادی کر لو تو بیوہ تو ہو ہی جائے گی۔ کسی نے قہقہہ نہیں لگایا، لیکن ہر ایک کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، اور وہ سناٹا جو چاقو کے کانٹے سے بھی نہ کٹتا ذرا سی دیر میں غائب ہو گیا۔ اتنے میں ڈاکٹر محمد حسن کے ساتھ رتن سنگھ، رام لال اور اقبال مجید داخل ہوتے ہیں۔ محمد حسن پائنیئر سے شائع ہونے والے انگریزی ہفتہ روزہ فلم میل کے ایڈیٹر ہیں۔ اس رسالے میں شائع ہونے والے سوالات کے جوابوں کی جو ڈاکٹر محمد حسن کے ہوتے ہیں دھوم مچی ہے۔ ایک سوال ہے، گوپ کا جوڑا کون ہے؟ جواب ہے، گوپ خود جوڑا ہے۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں، شاعر لمبے بال کیوں رکھتے ہیں؟ جواب، کیونکہ بار بار ان کی شاعری سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اقبال مجید ادو چچا لکھ چکے ہیں۔ رتن سنگھ نے ہادی نام کے پہلے ہی افسانے سے دھوم مچا دیے۔ رام لال ایک شہری پاکستان کا احتشام صاحب کے یہاں ایک جلسے میں پڑھتے ہیں تو رتن سنگھ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑتے ہیں، اور عابد سہیل کا افسانہ دو نعش ایک تصویر سننے کے بعد باقر مہدی سگریٹ کی راکھ جھاڑتے ہیں اور کہتے ہیں، صرف موضوع کی اہمیت کے پیش نظر آدھا گھنٹہ ضائع کیا۔ دبلے پتلے، سرخ و سفید کپڑے لتے کی طرف سے بے پرواہ ہیں، بے حد ذہین، لیکن زمانے کے ستائے ہوئے ہیں۔ شیو پوری ان دنوں کافی ہاؤس میں کم ہی آتے ہیں، حضرت گنج کے فٹ پاتھوں پر چکر زیادہ لگاتے ہیں، لیکن جب بھی کافی ہاؤس میں آ جاتے ہیں تو میز پر اکیلے بیٹھنا انہیں ایک منٹ نصیب نہیں ہوتا۔ نہ جانے کہاں کہاں سے ایک ایک کر کے نوجوان ان کو گھیر لیتے ہیں، ان کے تیکھے اور دو ٹوک جملے اور واقعات اور افراد پر ان کے تبصرے سننے کے لیے۔ پنڈت نہرو کا انتقال ہوا تو برسوں بعد یا شاید پہلی بار کافی ہاؤس بھی بند ہوا۔ کچھ ادیب و شاعر حضرت گنج کے سنسان سڑکوں پر ٹہلتے رہے۔ مے فیئر کے سامنے کے فٹ پاتھ پر کچھ جان پہچان کے لوگوں کے مجمع میں شیو پوری ایک دم بول اٹھے، اب لاکھوں کے جلسوں کا زمانہ گیا، شہروں کے لوگ اکٹھا کر کے لے آئے جائیں تو بات دوسری ہے۔ شیو پوری کتنی دور تک دیکھ سکتے تھے، اس کا اندازہ اب ہوتا ہے۔ ڈاکٹر علیم، پھر سرور صاحب، اور کچھ دنوں بعد ڈی پی مکھرجی بھی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جا چکے تھے۔ دوسری صف کے کچھ لوگوں کو ایک دم بڑوں کی صف میں شامل کر کے، لیکن احتشام حسین، بھگوتی چرن ورما اور یشپال کا دم غنیمت تھا۔ نوجوان انہیں گھیرے رہتے۔ یشپال جی کی آواز بھاری اور ذرا اونچی تھی، لیکن اتنی اونچی بھی نہیں کہ دوسری میز کے لوگ اسے سن سکیں۔ اردو ان کی مادری زبان تھی، لیکن اب اسے ترچھی نظروں سے دیکھتے تھے۔ اصول کے پکے تھے، کمیونسٹ تھے، بھگت سنگھ کے ساتھ عرصے تک انقلابی سرگرمیوں میں مصروف رہ چکے تھے، بم بنانا جانتے تھے، لیکن مزاج میں نرمی تھی۔ ایک دن کافی ہاؤس میں دیر تک باتیں کرتے رہے، باہر نکلے تو کئی لوگ ساتھ ہو لیے، برآمدے سے ہوتے ہوئے اس جگہ تک پہنچے جہاں ایک کپڑوں اور کتابوں کی دو مشہور دکانیں ہیں۔ اسی وقت سڑک پر کسی کی بارات جا رہی تھی، باجا گاجا، کاریں ہی کاریں، دولہے کے گھوڑے کے سامنے بھنگڑا ناچ، کندھوں پر ہنڈے اٹھائے، پھٹے پرانے کپ لتے لگائے مزدوروں کی قطاریں کھڑے ہو گئے، باقی لوگ بھی رک گئے۔ ان میں سے سب سے چھوٹا شاید میں ہی تھا، یعنی عابد سہیل۔
بارات گزر گئی تو یشپال جی ایک دم بولے، ہمیں اب بھی معلوم نہ ہو سکا کہ کس بھگوے کی بارات تھی۔ ایک زوردار قہقہا فضاؤں میں بکھر گیا، کیونکہ یہ کافی ہاؤس میں نہ تھا۔ بھگوتی بابو کے منہ کا پان انہیں زیادہ بولنے نہ دیتا، لیکن ان کا ایک جملہ اور ایک واقعہ بار بار دہرایا جاتا۔ ایک تو جب کوئی بڑی بات ہوتی، کسی چھوٹے سے ملک کی لڑائی کوئی بڑا موڑ لے لیتی، یا کوئی بڑا ملک کسی چھوٹے ملک کو دبوچ لیتا، یا کہیں حکمراں پارٹی کو انتخابات میں شکست کا منہ دیکھنا پڑتا، تو وہ اپنے منہ میں پان گھماتے ہوئے گول گول آواز میں کہتے، میں نے کہا تھا نا۔ انہوں نے یہ بات ضرور کہی ہوگی، لیکن کسی اور سے۔ پھر بھی کوئی ان کی تردید نہ کرتا، چہرے سے ظاہر تک نہ ہونے دیتا کہ یہ بات ان سے نہیں کہی گئی تھی۔ ایک دن بڑے عمدہ موڈ میں تھے، یشپال جی کا نیا ناول آ گیا تھا۔ بولے، یشپال، یہ تمہیں ہر ناول میں ایک کمیونسٹ کہاں سے مل جاتا ہے؟ وہیں سے، یشپال نے کہا، جہاں موجود ہونے کے باوجود آپ کو نظر نہیں آتا۔ اس وقت میز پر جتنے لوگ تھے سب کے سب کمیونسٹ تھے، جن میں یشپال جی کا داماد سدرشن بھی شامل تھا۔ بھگوتی چرن ورما اور یشپال ایک ایک کر کے رخصت ہوئے تو امرت لال ناگر کے ناول بوند اور سمندر اور یہ کوٹھے والیاں کا ہر طرف سے چرچا تھا۔ سجاد ظہیر راول پنڈی سازش کیس سے بری ہو کر ہندوستان آنے کے بعد انجمن ترقی پسند مصنفین کو دوبارہ منظم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کچھ جلسے بھی ہوئے، بڑے بڑے منصوبے بھی بنے، لیکن وہی ڈھاک کے دو پات۔ کافی ہاؤس آتے تو اردو ہندی کے بڑے چھوٹے ادیب اور شاعر اور اب بڑے رہ بھی کہاں گئے تھے، ان کے چاروں طرف اکٹھا ہو جاتے۔ گورا چٹا رنگ، لمبا قد، دوہرا بدن، صاف ستھرے کپڑے۔ ایک دن بھیڑ میں نظر آئے تو منظر سلیم نے پوچھا، سنیے بھائی، آپ اور جیز کمیونسٹوں کو وقت کے پیچھے نہیں رہنا چاہیے، انہوں نے جواب دیا۔ لیکن جانے کیا ہوا کہ کمیونسٹ جو وقت سے آگے رہتے تھے، دھیرے دھیرے سب پیچھے رہ گئے۔ ایک بار بہت دنوں بلکہ کئی مہینوں بعد دہلی سے آئے تو میں ایک معاملے میں معذرت کرنے کے لیے ان کے وزیر حسن روڈ کے مکان کے لیے نکل کھڑا ہوا، لیکن ملاقات کافی ہاؤس کے سامنے ہی ہو گئی۔ ہاتھ پکڑ کر اندر لے گئے، کافی کا آرڈر دیا، پوٹیٹو چاپس کا بھی۔ اس انتظار میں ان کے چہرے کی طرف دیکھتا رہا کہ شاید خفگی کا اظہار کریں، لیکن ان کے چہرے پر تو ایک مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ آخر میں نے ہمت کی، آپ کا خط ملا تھا، جواب دینے میں جانے کیسے دیر ہو گئی۔ میں سوچ رہا تھا کہ کیا لکھوں کہ اتنے میں آپ کا دوسرا خط آ گیا۔ اب جو جواب لکھنے کی جو تھوڑی سی ہمت بچی تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ یہ کہہ کر میں چپ ہو گیا۔ اور میرا کارڈ؟ انہوں نے پوچھا۔ میں مسکرا دیا۔ تیسرا خط جو پوسٹ کارڈ تھا بے حد مختصر تھا، اس کا ایک ایک لفظ اب تک یاد ہے۔ پیارے سہیل، محبت ایک ایسا نازک پودا ہے جسے مسلسل آپ پاری کی ضرورت ہوتی ہے۔ تمہارا شری لال شکل کی ناول راگ درباری کو ساہتیہ اکیڈمی انعام ملا تو شہر کے علمی ادب و حلقوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ یہ انعام، جو ان دنوں ایک بڑا اعزاز تھا، شہر کے کسی ادیب کو بہت دنوں بعد ملا تھا۔ انہی دنوں حیات اللہ انصاری کی ناول لہو کے پھول کا انتظار لوگوں کو شدت سے تھا، جو چھپ کر آنے ہی والا تھا۔ اور جب یہ ناول چھپ کر آیا 3000 سے زائد صفحات پر پھیلا ہوا 5 جلدوں میں، تو احساس ہوا کہ ایک بڑا ناول ہے۔ شکستہ کنگورے، موزوں کا کارخانہ اور شکر گزار آنکھیں، ایسے افسانوں کے مصنف نے ناول میں ان سارے مقامات پر فن کی بلندیوں کو چھو لیا ہے جہاں جہاں اس نے اپنے سیاسی نظریات کو آرام کرنے کا موقع دیا ہے۔ اردو کے ادیب و شاعر اب کافی ہاؤس میں کم ہی جاتے ہیں، اور جائیں بھی تو کس کے لیے؟ ان کی اچھی سے اچھی تخلیق بھی ایک محدود حلقے میں گھوم پھر کر رہ جاتی ہے۔ اس کے باوجود لہو کے پھول کافی ہاؤس میں مہینوں گفتگو کا موضوع بنا رہا۔ حجیلہ کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ اپنے سامنے کافی ہاؤس کھلواتے ہیں اور بند کروا کے گھر واپس جاتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں ایک بات اور بھی مشہور تھی، اور اس کے گواہ ایک دو نہیں درجنوں تھے۔
ہر روز 100 روپے کا ہرا نوٹ لے کر کافی ہاؤس میں آتے، دوستوں کو کافی پلاتے، ناشتہ کراتے، حضرت گنج کا چکر بھی لگاتے، رکشے پر کسی کو ساتھ لے کر کارلٹن ہوٹل چلے جاتے اور ویلیزلی یا میلکم کے ساتھ بلیئرڈ کھیلتے، کچھ ایسے کہ گیند کی منزل اور ان کے ارادوں کے درمیان کوئی تعلق نہ ہوتا، لیکن رات گئے گھر واپس جانے کا وقت آتا تو کسی سے کہتے یار 2 روپے تو دینا، کرائے کے پیسے نہیں رہ گئے ہیں۔ اور سدا سرن مصرا اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے صدر دفتر میں ملازم ہیں، 2 دن دفتر نہیں جاتے، لیکن کچھ تو کھری شخصیت اور کچھ کام میں مہارت، زبانی تنبیہ سے بات آگے نہ بڑھی، کوئی آگے تھا نہ پیچھے۔ گہرے دوستوں میں جو بھی اصرار کرتا 8-10 دن کے لیے اس کے یہاں ٹھہر جاتے، دوسرے تیسرے اپنے کمرے سے ایک جوڑا کپڑا لے آتے اور پھر ایک دن بغیر کچھ بتائے کہیں اور یا اپنے گھر چلے جاتے۔ استعمال شدہ سارے کپڑے اسی دوست کے یہاں پڑے رہتے، کوئی یاد دلاتا تو کہتے ہاں ہاں کسی دن آ کر لے جاؤں گا، پھر کچھ سوچ کر کہتے وہ کپڑے تو میلے ہیں، انہیں لانڈری میں دے دو اور رسید مجھے۔ کپڑے لانڈری میں دے دیے جاتے اور رسید ان کے پاس سے کھو جاتی، چنانچہ کبھی تو بے حد صاف ستھرے کپڑوں میں دکھائی دیتے اور کبھی یوں ہی بلکہ میلے کرتے یا پاجامے میں، لیکن ان کے چہرے کی مسکراہٹ اور لطیفوں کی وجہ سے کسی کا اس طرف دھیان ہی نہ جاتا۔ پھر ایک دن کسی نے سدا سرن، کیا ہوا سدا سرن کو؟ آنسو اور آنسو اور آنسو اور کچھ اور نہیں۔ پھر معلوم ہوا سدا سرن اپنی تنخواہ کا ایک بڑا حصہ غریب لوگوں کو تعلیم پر خرچ کرتے تھے، دفتر سے کئی بار روپے قرض لے کر کئی غریب لڑکیوں کی شادیاں کرا چکے، تو یہ تھا ان کے چہرے کی چمک کا راز۔ اس وقت تک کافی ہاؤس کی دنیا بدل چکی تھی، سارے چراغ ایک ایک کر کے بجھ چکے تھے یا پردے سدھار گئے تھے۔ حجیلہ جو بلیک پرنس کہلاتے تھے چند مہینوں تک نیشنل ہیرالڈ میں کام کرنے کے بعد دہلی چلے گئے تھے۔ منظر سلیم روس، سدا سرن مصرا وہاں جہاں سے کوئی لوٹ کر نہیں آتا۔ یشپال اور بھگوتی بابو کی جانشینی ان کے ناول کر رہے تھے اور مجاز بہت پہلے ہی بڑی شاعری کے سارے امکان ختم کر کے وہاں چلے گئے تھے جہاں ایک شعر بھی نہ کہہ سکتے تھے۔ سلام مچھلی شہری دہلی اور یاد انصاری ریٹائر ہو کر علی گڑھ، اور کافی بورڈ اولڈ انڈیا کا کافی ہاؤس کو کب کا بند کر چکا تھا، اب اسے ایک کوآپریٹو سوسائٹی چلا رہی ہے۔ ظاہر ہے سارے کام کرنے والوں کی تنخواہیں بھی نکالنا ہے، قرض بھی ادا کرنا ہے، جس کے سہارے وہ تالا پڑنے سے بچ سکتا تھا۔ چنانچہ چوڑی چوڑی بیت کی کرسیوں کی جگہ آج کی چھوٹی چھوٹی کرسیوں نے لے لی۔ رائٹ آف ایڈمیشن ریزروڈ کی تختی نہ صرف کاؤنٹر بلکہ ویٹرز اور پرانے آنے جانے والوں کے لیے رکھاؤ میں بھی نظر نہیں آتی۔ اب زور شور سے نظر اور نظریہ سے آری سیاسی بحثیں ہوتی ہیں، ایک میز سے دوسری میز کے لوگوں کو مخاطب کیا جاتا ہے۔ منہ کوئی بڑا ہے نہ چھوٹا، اور نہ کوئی بڑا ہے اور نہ چھوٹا، عالم ہے نہ کوئی جاہل، اور اولڈ انڈیا کافی ہاؤس میں میں ہوں اپنی شکست کی آواز بنا اب بھی قائم ہے۔